سیربین الیکشن اسپیشل کے ساتھ اسلام آباد سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. سلام قبول کیجیے. پاکستان کے 11 مئی سن 2013 کے انتخابات پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تخت اور باقی متعدد جماعتوں کے لیے کہیے تختہ ثابت ہوئے. شہر کی سڑکوں پر پرچموں اور بینرز کی قطار اور ہزاروں کی تعداد پر مشتمل جلسے جلوسوں کے انبار پر منحصر سیاسی پنڈتوں کے تجزیوں کو حقیقت کی سونامی بہا لے گئی. تو یہ ہوا کیا یہ سب کچھ کوکب کے مانند تھا کہ تھے کچھ نظر آئے کچھ اور بازیگر مانو جلوہ دکھا کر دھوکہ دے گیا؟ اسی کے تجزیے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں کلیکٹو فار سوشل سائنس ریسرچ کے ڈاکٹر فیصل باری، بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید اور بی بی سی کے روئنگ رپورٹر وسعت اللہ خان. ڈاکٹر فیصل باری، اوپننگ بیٹسمین آپ ہیں. ووٹرز نے یہ کیسی بالنگ کی؟ ابھی ہمارے پاس مکمل اعداد و شمار تو نہیں آئے کیونکہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے سارے ریزلٹس بھی نہیں دیے، لیکن کچھ چیزیں جو بہت کلیئر ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرن آؤٹ پنجاب میں بہت زیادہ، کہ خیبر پختونخوا میں بھی اچھا، بلوچستان میں کافی کم. اس کے علاوہ جب کچھ ہمارے پاس یہ اعداد و شمار آئیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے کہ مرد و عورت، نوجوانوں میں، رورل اربن، ان میں کیا ہمیں ٹرینڈ نئے ملتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ بدلے تھے، نئی چیزیں آئیں. دوسری چیز ہے کہ اس میں کیا چیزیں تھوڑا سا سرپرائز دے گئیں اینالسٹ کو اور کیا چیزیں نئی سرپرائز. یہ میرا اگلا سوال تھا لیکن عطا ہو. سرپرائز تھوڑا سا یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کی سیٹیں لوگ زیادہ تر 80 سے 90-95 وہ 123-24 پہ چلی گئیں. پی ٹی آئی پنجاب میں اس طرح نہیں لے سکی، لیکن کے پی میں پروونشل اور نیشنل دونوں میں ان کی پرفارمنس لوگوں کو تھوڑا حیران کر گئی. لیکن زیادہ جو حیرت ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگ یہ تو سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو مشکل ہوگی پنجاب میں، پر یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ساؤتھ پنجاب سے بھی وہ تقریباً ان کو اتنا زیادہ اتنا فرق پڑے گا. ہاں، یہ اور جہاں ہم صحیح رہے تھے جو ہم پچھلے پروگرام میں بات کی وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا سیٹیں رکھے گی، ایم کیو ایم کراچی حیدرآباد میں اپنی سیٹیں رکھے گی، اور جو بات ہم نے کی تھی کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ، سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ تھی اے این پی تھی، جو ہم کہہ رہے تھے کہ جن کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور وہی ان کے ساتھ ہوا. بالکل. تو اوپر والے نے لاج رکھ لی، کم سے کم 4 میں سے ایک جگہ ہم بالکل صحیح تھے. ہارون رشید، خیبر پختونخوا کا جو نتیجہ آیا وہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں شفیع صاحب، جب سے انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں، خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں ہمیشہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، کسی کو کلیئر میجورٹی ایز سچ نہیں ملی ہے. پچھلے 5 الیکشنز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے پیپلز پارٹی کو دیا انہوں نے مینڈیٹ، پھر پی ایم ایل این لارجسٹ پارٹی بنی، پھر ایم ایم اے آئی، پھر عوامی نیشنل پارٹی کو بھی ٹرائی کیا. تو جو حالات ہیں خیبر پختونخوا میں، جو وہاں پر امن عامہ کا مسئلہ ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس میں لوگ چاہ رہے ہیں امن، اور وہ کافی امپیشنٹ بھی ہیں کہ 5 سال میں وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پارٹی آئے وہ ان کو یہ مسئلہ حل کر کے دے، لیکن وہ مسئلہ حل ہو نہیں رہا. تو اس میں ایم ایم اے بھی فیل ہوئی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی. تو اب جو انہوں نے ایک چوائس نئی ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ چلیں اس دفعہ عمران خان چینج کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں طالبان کو وہ شاید منا لیں گے اور ڈرون امریکی گرا لیں گے، تو چلیں اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ 5 سال میں ان کے لیے کیا تبدیلی لاتے ہیں. وسعت اللہ خان، پنجاب بہا لے گیا، صوبہ خیبر پختونخوا بدل گیا. صوبہ سندھ میں کیا ہوا؟ زمین جنبد نہ جنبد صوبہ سندھ ایم کیو ایم اور پی پی پی. کوئی متبادل نہیں ہے صوبہ سندھ میں. جو 10 جماعتی الائنس ہے اس میں پہلے بھی پی ایم ایل جو فنکشنل ہے پیر پگاڑا صاحب کی، اس نے کم و بیش اتنی ہی نشستیں لی تھی 2008 میں بھی. اور نیشنلسٹ جو ہیں وہ چونکہ 22 کے بیر 2.5 سیر ہمیشہ سے ان کی سیاست اسی طرح کی رہی ہے، تو آپس میں جڑے رہنے کے باوجود بھی وہ بالکل الگ الگ تھے. کراچی میں ظاہر ہے یہی نتیجہ آنا تھا. حیرت مجھے صرف 2 چیزوں پہ ہے. وہ کیا؟ پیپلز پارٹی کا ساؤتھ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو جانا اور اے این پی کا وائپ آؤٹ ہو جانا. میرے لیے جو سب سے بڑے 2 سرپرائز ہیں اس 2013 کے الیکشن کے.
ساؤتھ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہونا شاید اس لیے سمجھ میں آتا ہے، یوسف رضا گیلانی نے صحیح کہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا، ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا سرائیکی صوبے والا. تو پھر عام آدمی نے سوچا ہوگا کہ یار لوڈ شیڈنگ بھی ہم برداشت کریں، ہم انفلیشن بھی برداشت کریں، ہم لا اینڈ آرڈر بھی برداشت کریں، ہمارا یہ جو ڈیمانڈ جو کہ ہماری طرف سے نہیں آئی تھی، خود پیپلز پارٹی نے یہ تیر جو ہے وہ پکڑا تھا. نیشنلسٹوں کی تو دال اب تک نہیں گلی. اور اس میں میرے خیال میں ایک ان سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ آخری اپنی حکومت کے 6-7 ماہ میں نئے صوبے کا شوشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا، اور اس کے لیے کمیٹی بھی بن گئی، کوئی ریزولوشن بھی پاس ہو گئی، لیکن وہ پہلے دن سے سب کو پتہ تھا کہ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، اتنی جلدی یہ الگ صوبہ نہیں بن پائے گا. اور وہ الیکشن سے تھوڑا پہلے اگر آپ یہ کیمپین شروع کریں، اور گیلانی صاحب کیمپین سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو ساؤتھ پنجاب میں لڑیں گے ہی نئے صوبے کی بنیاد پہ، تو وہ میرا خیال میں پیپلز پارٹی کی جو بھی کیلکولیشنز تھیں وہ کمپلیٹلی وہاں پہ غلط ثابت ہوئیں، اور وہ بیک فائر ہوئیں. نہ صرف کمپلیٹلی غلط ثابت ہوئیں بلکہ نواز شریف کی پارٹی جو کہ اس صوبے کے حق میں ہی نہیں تھی، شہباز شریف جام پور سے جو سرائیکی تحریک کے سینٹر میں واقع ہے، وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. تو یہ فنومینا. یہاں ایک اور چیز اس میں یہ بھی دیکھنے لیکن میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس چیز کو دکھائیں، میں ووٹر ٹرن آؤٹ پر پوچھنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر فیصل باری، پچھلے انتخابات میں خاص طور پہ 2008 والے انتخاب میں دیکھیں ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا. اس بار تو یہ 60 سے اوپر چلا گیا، پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار ہو رہا ہے. یہ کیا تھا؟ میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں پچھلی کہ لاہور سے آپ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو کئی جگہ انہوں نے 2000 3000 یا 600 ووٹ لیا. میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے پیپلز پارٹی کے لیے. 88 میں دیکھیے اور اب یہ دیکھیے کہ 2000 ووٹ یا 3000 ووٹ پیپلز پارٹی کے، یہ تو کچھ عجیب. ووٹر ٹرن آؤٹ پہ آتا ہو وہ نہ کلیدی نکتہ ہے، وہ نہ اگلے ووٹر ٹرن آؤٹ. اس دفعہ جو شہر جتنا آپ کو انتھوزیازم اس دفعہ پنجاب میں، کراچی میں اور خیبر پختونخوا میں لگا، بلوچستان کو چھوڑ دیجئے اس کے مسائل فرق ہیں، وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا، کم از کم میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ ٹرن آؤٹ اب نمبر جب آئیں گے، ابھی تو انہوں نے راؤنڈ فگر دیا ہے الیکشن کمیشن نے 60% تقریباً، لیکن جب ہمیں پتہ لگے گا کہ کانسٹیچوئنسیز جہاں پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا زیادہ زور تھا یا زیادہ چانس تھے، کیا وہاں زیادہ انتھوزیازم، باقی جگہ کم، یہ چیز دیکھنے والی ہے. آپ دیکھیں کئی جگہ تو مثلا لاہور میں ایک سیٹ جو شفقت محمود صاحب لے کے گئے وہ 93,000 ووٹ ان کو پڑا، اس سے کوئی 15-20 ہزار کم تھا دوسری سائڈ پہ. سو اس لیے یہ اس طرح کا ٹرن آؤٹ نکالنا بغیر انوالومنٹ کے لوگوں کی بہت زیادہ پالیٹکس میں ہو نہیں سکتا. وہ سر بلوچستان میں کیا ہوا؟ ٹرن آؤٹ وہاں کے بارے میں کیا کہیے گا، اس لیے آپ اس پر خاصا کہتے رہیں. بلوچستان میں پشتون ایریاز میں تو وہی ٹریڈیشنل ٹرن آؤٹ ہوا 30 سے 35%. بلوچ ایریاز میں دس از جسٹ اے گیس ورک. ابھی ظاہر ہے کہ جیسا باری صاحب نے کہا کوئی ٹھوس ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ میں گوادر اور پسنی جا چکا ہوں 2 ہفتے پہلے تک، تو وہاں جو میں نے سناٹا دیکھا ہے قبرستان والا، تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ یہاں صرف یہ پوچھوں ووٹ کتنے پڑیں گے. کنسنسس یہ نکل رہا تھا کہ اگر 5% بھی پڑ جائیں تو معجزہ ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بات ان کی درست تھی جو کہ وہاں لوگ تھے. بلوچستان کے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ مینیج ہوئے ہیں. تو جلد سے جلوس نے کیا دکھایا اور ووٹرز نے کیا کر دکھایا، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.